دیکھیں گے نانک صاحب، اس میں غزل خاص طور سے توجہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. مطلب یہ کیا کہ تصور میں صحیح تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں. تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں. ایک لفظ ہے دلت، شیڈول کاسٹ، ہریجن. تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. تجھے اے مفلسی میں آج سے اپنا بناتا ہوں. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم. اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے. اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے ہم. تو غزل میں پڑھ رہا تھا کہ دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. تجھے اے مفلسی میں آج سے اپنا بناتا ہوں. اور ہمارے جیسے جو ہوتا ہے سب یہ وندے ماترم کہنا نہیں کہنا، ایک شعر میں نے دیکھے، میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے. نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے، مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے. نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے، مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. اور مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. خون دل ملا دیتا ہوں. مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں. مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. اور شعر یہ ہے کہ میری، جیسے ابھی فرمایا نارنگ صاحب نے کہ جتنا اردو کے سلسلے میں آپ کا کنٹریبیوشن ہے بہت بڑی بات ہے. ایک شعر یہ خاص طور سے آپ کی نظر سے، شعر یہ ہے کہ مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. اور شعر یہ ہے کہ میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. میری تعمیر کے قصے، کیا شعر کا ہے. واہ، میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. بہت اچھا ہے. میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. اور شعر اس میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. شعر اس میں راز صاحب یہ آپ کی نظر ہے کہ بچھڑ کر بھی جڑے رہنے کا یہ اچھا طریقہ ہے. بچھڑ کر بھی جڑے رہنے کا یہ اچھا طریقہ ہے. وہ ایک گڈا بناتی ہے میں ایک گڑیا بناتا ہوں. وہ ایک گڈا بناتی ہے میں ایک گڑیا بناتا ہوں. بچھڑ کر بھی جڑے رہنے کا یہ اچھا طریقہ ہے. وہ ایک گڈا بناتی ہے میں ایک گڑیا بناتا ہوں. اگر اچھا سا کوئی نام سوچو تو بتا دینا. میں اپنے خواب کی کترن سے ایک چہرہ بناتا ہوں. اگر اچھا سا کوئی نام سوچو تو بتا دینا. میں اپنے خواب کی کترن سے ایک چہرہ بناتا ہوں. اس غزل کا شعر آخری یہ ہے کہ مسرت کا کوئی پیالہ نہ میرے چاک سے اترا. مسرت کا کوئی پیالہ نہ میرے چاک سے اترا. کبھی لکشمی بناتا ہوں کبھی درگا بناتا ہوں. مسرت کا کوئی پیالہ نہ میرے چاک سے اترا. اور اگر اجازت ہے تو 2-3 منٹ کی یہ غزل اور پڑھ دیں. سماعت فرمائیں. غزل کا مطلب یہ ہے کہ سماعت فرما لیں. میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا. میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا. جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا. میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا.
میری انا کا واہ۔ قدرہ اونچا نکل گیا، جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا۔ میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا۔ واہ میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا۔ اور شعر اس میں یہ ہے کہ وہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے، وہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا۔ وہ صبح صبح آئے اچھا ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنا منور، واہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے، کیا اچھا ہے، واہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا۔ اور اب اس کے دل پہ میری حکومت نہیں رہی، اب اس کے دل پہ میری حکومت نہیں رہی، اب دسترس سے یہ بھی علاقہ نکل گیا، واہ واہ، اب دسترس سے یہ بھی علاقہ نکل گیا۔ اور شعر آخری ہے کہ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے، اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا۔ واہ واہ واہ، جناب منور رانا سے میں درخواست کر رہا ہوں، ارے کہیں تو لٹنا ہے، پھر نقد جاں بچانا کا، اب آ گئے ہو تو مقتل سے بچ کے جانا کا۔ جناب منور رانا، میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ میں جہاں سے مجھے یاد ہے میں عرض کر رہا ہوں، حضرات جب غالب جوان ہوا کرتا تھا، یعنی یہ خاکسار، تو جب کلکتے سے چلتا تھا کہ سپوز مسقط جانا ہے، تو سوچتا تھا کہ یہ شرٹ ہو، یہ پینٹ ہو، یہ ٹائی ہو، یہ شوز ہوں۔ اب چلتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ دوا رکھ لیں، پتہ نہیں وہاں ملے نہ ملے، یہ دوا پتہ نہیں وہاں ملے نہ ملے۔ یہ سب زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے۔ میں نے مطلب بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، واہ واہ، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہاں، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، واہ واہ واہ، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے واہ۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ واہ واہ، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، واہ واہ واہ، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے،